بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگ ریسپیریٹری ڈس آرڈرز کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ریسپیریٹری سسٹم کے جس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ایئر پاسج وے نیزل کیوٹی سے سٹارٹ ہو کر جو چلا جاتا ہے ایلویولر ڈکٹس تک، ایلویولائی تک چلا جاتا ہے۔ دوسرا پارٹ ہے لنگس، جن کے اندر ایلویولر ڈکٹس، ایلویولائی، برونکیولز وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ ڈس آرڈرز جو ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں، برونکائٹس، ایمفیسیما، استھما، نمونیا، یہ ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لنگز کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر۔ آپ نے چیپٹر نمبر 5 میں یہ پڑھا تھا کہ جب سیلز کی انکنٹرولڈ ڈویژن سٹارٹ ہو جاتی ہے، مائٹوسس انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اب نارمل سیلز کے کلسٹرز بنتے ہیں جنہیں ٹیومرز کہا جاتا ہے۔ اور ٹیومرز کی دو ٹائپس بھی آپ لوگ ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ اگر ٹیومرز اپنی اوریجنل لوکیشن پہ ہیں تو انہیں بینائن ٹیومرز کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرے ٹیشوز پہ انویڈ کرتے ہیں، حملہ کر کے انہیں متاثر کرتے ہیں، تو ان ٹیومرز کو نام دیا جاتا ہے میلیگننٹ ٹیومرز۔ اور یہی جو میلیگننٹ ٹیومرز ہیں، انہیں کینسرس ٹیومرز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو کینسر جو یہ ٹرم ہے کینسر، یہ اصل میں سیلز کی انکنٹرولڈ سیل ڈویژن کا نام ہے۔ وہ باڈی کے کوئی بھی سیلز ہو سکتے ہیں۔ تو لنگ کینسر کی ڈیفینیشن یہ ہے: لنگ کینسر is the disorder of lungs in which there is uncontrolled cell division in the tissues of lungs, as a result of which tumors are formed in the lungs. These tumors may invade other tissues and make them cancerous. لنگ کینسر کی جو سمپٹمز ہیں، جو علامات ہیں، ان میں شارٹنیس آف بریتھ، سانس میں تنگی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی جو علامت ہے کفنگ، انکلوڈنگ کفنگ آف بلڈ۔ لنگ کینسر جو ہے، اس کا جو پیشنٹ ہے، اسے جب کھانسی آتی ہے اور بلغم باہر خارج ہوتا ہے تو ساتھ ہی بلڈ آتا ہے۔ تو یہ بیسک علامت ہے، سائن اینڈ سمپٹم ہے لنگ کینسر کی۔ اس کے ساتھ ہی ویٹ لاس ہو جانا، وزن میں کمی آ جانا۔ ان علامات کے ساتھ ساتھ اگر وزن میں بھی کمی آ رہی ہے تو یہ لنگ کینسر کی علامت ہے، پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہے۔ اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں، جو کازز ہیں لنگ کینسر کی، ان میں سب سے بڑی جو وجہ کارسینوجنز ہیں۔ کارسینوجنز، کینسر کازنگ ایجنٹس آر کالڈ کارسینوجنز۔ ڈیفینیشن اس طرح سے کر سکتے ہیں: کینسر کازنگ ایجنٹس، کینسر کا سبب بننے والے جو عناصر ہیں، انہیں کارسینوجنز کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کارسینوجنز ہیں جو لنگ کینسر کا سبب بنتے ہیں، یہ زیادہ تر آتے ہیں سگریٹ سموک میں۔ سگریٹ کے دھوئیں میں کارسینوجنز 50 سے زیادہ کارسینوجنز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس دھوئیں کی وجہ سے، ان کارسینوجنز کی وجہ سے لنگ کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئونائزنگ ریڈیشنز، وہ شعاعیں جو آئونائزیشن کر سکتی ہیں، جو مالیکیولز کی بریک ڈاؤن کر سکتی ہیں، تو یہ بھی وجہ ہے لنگ کینسر کی۔ اس کے ساتھ تیسری وجہ ہے پیسیو سموکنگ۔ پیسیو سموکنگ کا مطلب ہوتا ہے انہیلیشن آف سموک فرام این ادر سموکنگ۔ کوئی اور شخص سموکنگ کر رہا ہے اور اس سگریٹ کے جو برننگ اینڈ ہے، جو جل رہا ہے اینڈ، وہاں سے جو دھواں آ رہا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص اسے انہیل کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے لنگ کینسر کی۔ پیسیو سموکنگ بھی لنگ کینسر کی ایک وجہ ہے۔ لنگ کینسر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کی پریونشنز، پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی بتایا آپ کو کہ سگریٹ کے دھوئیں میں 50 سے زیادہ کارسینوجنز ہیں۔ ان کارسینوجنز سے اگر بچنا ہے تو پھر سموکنگ سے ایوائڈ کرنا پڑے گا۔ سموکنگ جب چھوڑ دیں گے تو پھیپھڑوں کے کینسر سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، وہ سگریٹ کے جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، جو اس کی اشتہار بناتے ہیں، اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے تاکہ پھیپھڑوں کے
جو کینسر ہے اور دیگر جو سموکنگ کی وجہ سے باڈی میں کینسرز ہوتے ہیں یا ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ، ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے بیڈ ایفیکٹس آف سموکنگ، سموکنگ کے برے اثرات۔